یہاں سے اللہ رب العالمین نے بیوہ عورتوں کی عدت کے دوران نیا نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے کچھ احکامات بیان کیے۔ ہوتا یہ تھا کہ عورت ابھی عدت کے اندر ہوتی تھی تو اس کو نکاح کے پیغام آنا شروع ہو جاتے تھے اور اس کو کہا جاتا تھا کہ میں تمہارے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی عدت ختم بھی نہیں ہوتی تھی تو نکاح کے معاملات طے ہو جاتے تھے۔ شریعت نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے کوئی اسے نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجے۔ اس کی اصل حکمت تو میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو سمجھ آتی ہے اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو ہماری طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ وہ حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کو یہ بات کہہ دی جائے کہ تمہارا نکاح ہے یا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ واقعتاً دونوں کی اس میں رغبت پیدا ہو جائے، پھر فطری طور پر خوشی بدن کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس کا اظہار انسان اپنے کپڑوں سے، اپنے میک اپ سے اور اپنی ان سب چیزوں سے کرتا ہے۔ تو یہ عدت کے دن ہے، یہ افسوس کے دن ہے۔ ان دنوں کے اندر نہ تو ایسی کیفیت اختیار کرنی ہے جو خوشی کی ہو، نہ ایسا لباس پہننا جو خوشی کا ہو۔ تو اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا نکاح ہے تو وہ اس کا غم تو ختم ہو گیا، بس وہ انسان ہے نا، کمزور ہے۔ کوئی جتنا بھی اچھا گزرا ہو وقت کسی کے ساتھ، وہ تو بعد میں جب نکاح ہو جاتا ہے پھر بندہ دونوں میں تجزیہ کرتا رہتا ہے کہ کون اچھا تھا۔ یہ تو معاملات بعد کے ہیں، لیکن ایک وقت جب ابتدا ہوتی ہے تو کوئی جتنا بھی اچھا ہو، جب اس کو نکاح کا پیغام آتا ہے تو وہ اس کے دل میں اگر واقعی اس طرف رغبت ہو جس طرف سے پیغام آیا تو غم تو ختم ہو گیا، اس کا خوشی میں بدل گئی وہ چیز۔ اور پھر تیاریاں، پھر ملاقاتیں اور پھر یہ 100 معاملات ہوتے ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تم میں سے کوئی کسی بیوہ کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے تو کیا پتہ عدت کب ختم ہوگی، کیونکہ عدت کے معاملات عمومی طور پر عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اس کی عدت کا تو پتہ 4 ماہ 10 دن ہے، عفواً یہ تو واضح ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، لیکن ممکن ہے کہ انسان ان دنوں میں کہیں کسی اور جگہ پر کام گیا ہو اور جب وہ واپس آئے تو اس سے پہلے کوئی اور نکاح کا پیغام بھیج چکا ہو، اور نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں۔ یہ تو ہمارے ہی ادھر چلتا ہے نا کہ ایک ایک رشتے پر 5 بندے گئے ہوتے ہیں اور وہ ان میں پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ کس کو دیں، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ پر ایک بندے نے پیغام بھیجا تو وہ جب تک اس کے ساتھ ہاں یا نہ بات نہیں کر دیتا دوسرے بندے کو شرعاً حق ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ ادھر لڑکی والے بھی کہتے ہیں آ جاؤ تم بھی دیکھ لو، لڑکے والے بھی کہتے ہیں چلو ہم بھی 2 ٹرائیاں اور مار دیں، شاید کہیں بات جو سب سے اچھا ہوگا وہ پکڑ لیں گے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ ایک بات کرو، 3 کو لٹکا کر نہ رکھو، 2 کو لٹکا کر نہ رکھو، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ قرآن نے اس کا حل بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ دو۔ اشارے کنائے میں بات کہنا کیا ہوتا ہے؟ اشارے کنائے میں بات کی ہوتی ہے مثلا انسان اس سے کہے کہ جب آپ کی عدت مکمل ہو جائے تو آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میرے سے پہلے مشورہ ضرور کیجیے گا۔ ایک اشارے کی بات ہے۔ یہ بندہ یوں کہہ سکتا ہے کہ جب آپ کی عدت پوری ہو جائے تو ہمیں ذہن میں رکھیے گا، یا اس طرح کی بات بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہوں، یعنی اس طرح کی بات کوئی اشارے کنایے کے اندر اس کو کہہ دے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ ایسا نہ کرے کہ اس کو وہ واضح طور پر سیدھی بات نہ کرے کہ آپ اپنی عدت پوری کر لیں انشاءاللہ میں آپ سے نکاح کروں گا، ایسے کھلے لفظوں میں نہ کرے،
ایک تو یہ دن ایام جو ہیں یہ عدت کے گزر رہے ہیں، اور دوسرا یہ چیز ویسے بھی اس طرح شرم و حیا کے منافی آتی ہے۔ تو اشارے کنائے میں تم نے یہ بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجازت دے دی ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، عالم اللہ انکم ستذکرونہم، اللہ کو پتہ تھا کہ تم سے یہاں پر صبر نہیں ہونا، کہ تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ نے پھر تمہیں یہ کہہ دیا چلو کر لو، لیکن اشارے کنائے میں کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہی۔ پھر اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ عدت کے دوران نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح درست ہے کہ غلط۔ پھر اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس نے عدت کے دوران نکاح کیا وہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ قول امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ سند سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ امام مالک کی طرف بھی منسوب ہے۔ یہ دلیل کے طور پر قیاس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی بندے نے اپنے وارث کو قتل کر دیا، اپنے یعنی کہ اپنے کسی ایسے کو قتل کر دیا کہ جس کا اس نے وارث بننا تھا، تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ مثلا بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو جس نے قتل کیا اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے ایک غلط قدم اٹھایا، شریعت نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اسی طرح اس بندے نے بھی صبر نہیں کیا، عدت کے دوران فوری نکاح کر لیا، اس کو بھی سزا یہی ملنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ من طلب الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جس نے کوئی چیز وقت سے پہلے لینا چاہی اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وقت سے پہلے جو چیز لینا چاہتا ہے، بعض دفعہ چیز تو کچھ بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے محرومی ملتی ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ ملتی ہے۔ بہرحال یہ موقف جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ راجح موقف واللہ عالم بالصواب وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا تو اس کا نکاح یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ اس کا نکاح ان میں جدائی کروائی جائے گی، جب اس کی عدت پوری ہوگی پھر ان کا آپس میں نکاح کیا جائے گا۔ یہ اس عدت کی بات ہے کہ جو عدت طلاق یافتہ 3 طلاقوں والی عورت کی ہو، جس کو ایک خامند ہے وقفے سے 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیونکہ اب وہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اب کسی اور سے ہی کرے گی، لیکن اس کے لیے بھی عدت کے دوران اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی کر لے ان میں جدائی کروائی جائے گی، عدت پوری کروائی جائے گی، عدت کے بعد ان کا نکاح کروایا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت کہ جس کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ تو نکاح کرنا ہی عدت کے اندر حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ تو بھی پہلا خامند ہی رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ عدت کے دوران تو شریعت نے اس کو اختیار دیا تو وہ اس سے رجوع کرے، تو لہٰذا اگر اس کی پہلی طلاق یافتہ عورت کی عدت میں کوئی اور نکاح کرتا ہے تو یہ بڑا حرام کام ہے۔ دوسری میں صرف یہ خرابی آئی کہ اس نے وقت سے پہلے کر لیا، لیکن پہلی میں جس کو پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری ہوئی ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ ایک تو اس نے وقت سے پہلے کیا اور ابھی وہ اس کے عقد سے پوری طرح نکلی نہیں اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لی۔ 2 جرم اس نے کیے، تو لہٰذا عدت کے اندر نکاح ہر ایک سے حرام، حتیٰ کہ خلا یافتہ عورت کی عدت بھی ایک حیض ہے، اس میں بھی عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ عدت جب گزر جائے گی پھر اس سے نکاح کیا جائے گا۔ لیکن حلالے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا، طلاق دی، آپ کو اگلے دن ہی کسی کے پاس بھیج دیں گے کہ جاؤ اس سے حلالہ کرواؤ۔ حالانکہ اگر کوئی ان میں سے عقل مند ہوتا تو کم از کم اتنا تو کہتا کہ یار عدت تو پوری کر لو، 3 حیض، یا اگر حمل ہے تو وضع حمل۔ لیکن جو حرام رشتے ہوتے ہیں نا ان میں اتنا صبر نہیں ہوتا، جو حلال رشتے ہوتے ہیں ان میں صبر ہوتا ہے، حرام رشتوں میں برداشت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی حرام رشتے قائم ہوتے ہیں ان میں برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں آ سکتا ان میں۔ البتہ اچھا پھر اس میں 2 عدتیں پڑتی ہیں۔ ایک تو تمہیں یہ عدت گزارنی پڑے گی حلالے میں، پہلے تو اس کے 3 حیض گزارو،
3 حیض اس کے اگر یہ حاملہ نہیں ہے، 3 حیض گزارنے کے بعد پھر وہ جس کرائے کے سنڈے کے پاس تم نے بھیجا ہے وہ جب اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرے گا تو پھر تمہیں 3 حیض عدت گزارنی پڑے گی، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو تمہیں حمل بھی اس کا جو ہے نا برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ کم از کم 6 ماہ، کم از کم 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ یہ 2 سال بھی جا سکتی، کیونکہ اگر پہلے کا بھی بچہ ہو اور دوسرا جسے حلالہ کروایا اس سے بھی بچہ ہو جائے تو 2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ تو یہ میں نے ایک صورت بتائی ہے کہ حلالے کو بھی اگر کسی حرام کام کو بھی اگر یہ کوئی جینون یعنی کہ قانونی شکل دینا چاہے نا تو تھوڑی بہت ہی اس کی یوں شکل دیتے، لیکن جب کام ہی حرام ہے تو اس کی ابتدا اور انتہا بھی حرام۔ پہلے کی عدت میں عورت ہے، اس سے نکاح حلالے کا کروا دیا، اب اس سے زبردستی طلاق دلوائی، اس سے دلوا کے ابھی یہ اس کی عدت میں ہے، اس کو پکڑ کے پھر پہلے کے اندر داخل کر دیا، حرام در حرام۔ تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ عدت میں نکاح حرام ہے، کسی سے عدت کے دوران نکاح نہیں کیا جا سکتا، اگر کسی نے کیا اس کا نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، لا علمی میں کیا تو معاف ہے، اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو غلط۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم عدت کے دوران عورت کو نکاح کے وعدے مت دو، مثلا اس کو یہ نہ کہو کہ انشاءاللہ العزیز میرا نکاح تیرے سے ہی ہوگا، بس تو عدت گزرنے دے، ایسا نہیں۔ یا اس کو بندہ جا کے کہے تو وعدہ کر میرے سے کہ کسی اور سے تو نکاح نہیں کرے گی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ سب کی سب یا بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ چپکے سے شادی کر دے اس سے، کہ نکاح کر دیتے ہیں جب عدت گزر جائے گی پھر اوپن کر دیں گے، یہ سب کی سب حرام سنتے ہیں۔ یاد رکھیے رب کو ناراض کر کے اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جو رشتے بنائے جاتے ہیں نا یہ کبھی نبھتے نہیں ہیں، اگر یہ بظاہر نبھ بھی جائیں تو ان رشتوں کے اندر ایسی نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے، اس میں ایک ایسی بے سکونی ہوتی ہے کہ جس تکلیف کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اس عذاب کے اندر گھرا ہوتا ہے۔ بڑی بے سکونی ہے ان رشتوں میں واللہ۔ پاک دامنی والا رشتہ کالی عورت سے بھی ہو اور بد نماز شکل و صورت والی سے بھی ہو تو واللہ اس میں اللہ نے سکون رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے نکاح میں سکون رکھ دیا۔ آپ حسن کی پری سے بھی نکاح کر لیں، جب میرا رب آپ کا سکون ختم کر دے تو آپ اس کے حسن کو کیا کریں گے؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، خوب جان لو اللہ جانتا تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس سے ڈر کے رہو۔ یعنی اگر اس آیت کو ہم دوسرے معنی میں سمجھیں تو ہم کتنے کمزور اور بے بس ہیں، ہم تو کوئی چیز اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمارا جو رب ہے ہم تو اس کے بارے میں دل میں بھی کچھ غلط نہیں لا سکتے، تو جب ہم اتنے بے بس ہیں، بندہ جہاں پہ بے بس ہوتا ہے وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے نا، کہتا ہے میری شکست۔ جہاں پر انسان بے بس ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی وہ تسلیم ہو گیا، ہینڈز اپ، اور اس نے اپنے آپ کو جناب بس گرا دیا، اس نے کہا نہیں میرے بس میں ہی نہیں رہا یہ معاملہ۔ اللہ کے سامنے ہم اگر چاہیں نا کہ ہم چھپا لیں اللہ سے کوئی چیز، اللہ سے چھپ کے گناہ کر لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اتنے بے بس ہیں اس رب کے آگے تو پھر ہمیں اس کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے، اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے کہ اللہ نہ میں چھپ کے تیرے سے مخفی، نہ میں اعلانیہ طور پر، کروڑوں کے مجمع کے اندر بھی میں تیرے سے چھپ نہیں سکتا۔ 10 بندے ہوں تو ہمیں ایک بندے کا عمل 10 بندوں پر نظر رکھنا مشکل ہو جاتی ہے، کروڑوں کا مجمع ہو اس مجمع کے اندر ایک بندہ چھپ کے گناہ کرے، اللہ کو اتنے بندوں پر نظر ہے میں شاید اللہ سے چھپ جاؤں گا، غلط، اللہ سے بھی چھپ سکتے۔ تم جان لو اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تم اس سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کی بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑا معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم کتنے غلط ارادے سوچتے ہو، کتنی منفی سوچیں سوچتے ہو، اس نے کبھی تمہیں سوچ پہ نہیں پکڑا، تمہیں کبھی اس پر سزا نہیں دی،
ہاں جب تمہاری سوچ ارادہ بن جائے تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ اس نے کبھی تمہیں اس چیز پہ پکڑا نہیں۔